السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آئی سٹوریز۔ دوستو، کچھ انسان کے جرم ایسے ہوتے ہیں جو وہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کی سزا وہ عمر بھر بھگتتا رہتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انسان کو اس کے جرم نہ کرنے کی بھی سزا دیتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی ایک سٹوری ہے۔ ایک بہت ہی پیارے دوست نے ہم سے یہ کہانی شیئر کی ہے، اس کی ماں کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے میری ماں کا جرم۔ میرے ابو کی ایک چھوٹی بہن تھی جو پیدائشی بیمار تھی۔ انہیں ٹی بی تھا۔ مستقل دعاؤں اور پرہیزی کھانوں پر زندگی گزار رہی تھی۔ ابو امی کی شادی پر انہوں نے جی بھر کر پرہیزی کی اور منع کرنے سمجھانے پر کہا، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے اب تو ذرا ڈھنگ کا کھانا کھا لینے دو۔ بریانی، بگانے، بینگن، دال چنا، غرض سب مرغن چٹپٹے اور کھاٹے کھانے انہوں نے دل بھر کر کھائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چوتھے روز ان کی حالت بگڑ گئی اور 8ویں روز انتقال ہو گیا۔ خاندان کی عورتوں نے میری دادی سے کہا، آپ کی بہو بہت منحوس ہے اور سبز قدم ہے، آتے ہی آپ کی بیٹی کو کھا گئی۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جن کی بیٹیوں سے ابو نے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا تھا کہ سب میری بہنیں ہیں، اور دادی سے خاندان سے باہر لڑکی دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پھر میری امی ان کے ہاتھ لگ گئیں۔ شہر کی پڑھی لکھی خوبصورت شربتی آنکھوں اور گھٹنوں تک لمبے بالوں والی امی کو دیکھ کر تو ویسے ہی پورا خاندان جل بھن کر خاک ہوا پڑا تھا۔ اب جو ایک دائمی بیماری لڑکی خود اپنی بد پرہیزی اور اللہ کی طرف سے اپنا وقت پورا ہو جانے پر دنیا سے رخصت ہو گئی تو گویا ان سب کی مراد ہی پوری ہو گئی۔ دادی کے دل میں امی کے خلاف زہر بھرنے کے لیے انہیں یقین دلایا گیا کہ آپ کی بہو ہی آپ کی بیٹی کی جواں مرگی کی ذمہ دار ہے، اور دادی کے دل میں ایسی گرا پڑی کہ پھر ساری زندگی کھل نہ سکی۔ امی نے اپنے اوپر لگے ہوئے اس داغ کو دھونے کے لیے دادی کو اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر پہنا دی، مگر وہ ان کا دل نہ جیت سکی۔ وہ ایسے بھی مزاجن ایک سخت گیر قسم کی خاتون تھی۔ بیٹی کی موت نے ان کے دل کو امی کے لیے پتھر بنا دیا تھا۔ جب تک دادی زندہ رہی، امی اسی جرم کی سزا بھگتتی رہی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس واقعے کے اثرات ان کی پوری زندگی پر محیط ہو گئے تھے۔ میرے ابو بہت محنتی اور کماؤ تھے، امی کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے لائق تھے، مگر اس واقعے کی وجہ سے وہ بھی دباؤ میں رہتے اور مکمل طور پر اپنے والدین کے کنٹرول میں تھے۔ خود اپنی محنت کی کمائی کو اپنی مرضی سے خرچ تک نہ کر سکتے تھے، ان کی کوئی مرضی یا اختیار نہیں تھا۔ امی کو بہت کم خرچ ملتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سخت محنت اور مشقت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ کفایت شعاری اور سلیقہ مندی میں انہوں نے مبالغے کی حدوں کو چھو لیا تھا۔ ایسا شاید اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو بھی کیا خود کو جرم تسلیم کر لیا تھا۔ وہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑتی رہی۔ دفاع کی جنگ میں انہوں نے لڑنے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ ایک ایسی سچی کہانی تھی جو ایک دکھی انسان نے ہم سے شیئر کی ہے۔ یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے کو اصلاح مل سکے اور وہ ایسے کسی بھی جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہ دیں جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو۔ اور نئے آنے والے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔